پچھلے درس میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی غدیر خم کو ہم ایک درس میں باضابطہ دیکھیں گے۔ تو غدیر خم کو دیکھنے سے پہلے تو میں آپ کو غدیر خم سے پہلے اس کے پس منظر اور کچھ اور واقعات جو اس سے جڑے ہیں وہ بھی ساتھ بیان کرتا ہوں، پھر غدیر خم کو دیکھیں گے۔ تو فتح مکہ کے بعد تو ذرا ہم پہلے جا رہے ہیں، ہم حجۃ الوداع سے 2 سال پہلے جا رہے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو یمن کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے روانہ فرمایا۔ سیدنا علی مرتضیٰ جب وہاں پہنچے تو ہمدان قبیلے کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے، اللہ تعالیٰ نے ہمدان کے لوگوں کے دلوں کے قفل ان کی برکت سے کھول دیے اور سارا قبیلہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے بارگاہ رسالت میں ایک عریضہ ارسال کیا جس میں ہمدان کے قبول اسلام کی خوشخبری تحریر کی۔ حضور نے جب قبیلہ ہمدان کے مشرف با اسلام ہونے کی خوشخبری سنی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرط مسرت سے سربہ سجود ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی نوازش پر صدق دل سے اس کا شکریہ ادا کیا اور قبیلہ ہمدان کو ان الفاظ میں دعا سے نوازا: السلام علی ہمدان، قبیلہ ہمدان پر ہمیشہ اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ اس کے بعد سن 10 ہجری میں ماہ رمضان، جس کو علماء نے کیلکولیٹ کر کے بتایا ہے کہ دسمبر کا مہینہ سن 631 مسیحی سال 631 اور ہجری کا 10واں سال، اس میں رحمت العالمین نے سیدنا علی مرتضیٰ کو 300 شہ سواروں کا امیر بنا کر دوسری بار یمن کی طرف روانہ کیا۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے پرچم باندھا اور حضرت علی کے حوالے کیا، پھر اپنے دست مبارک سے ان کے سر اقدس پر دستار باندھی اور انہیں روانہ کرنے سے پہلے ان کو یوں وصیت فرمائی کہ اے علی، اب آپ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں، دائیں بائیں کسی چیز کی طرف التفات نہ کریں۔ آپ نے عرض کیا: رسول اللہ، اس سفر میں میرا طرز عمل کیسا ہو؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ اس قوم کے علاقے میں پہنچیں تو جب تک وہ آپ کے ساتھ جنگ شروع نہ کریں آپ ان پہ حملے میں پہل نہ کریں۔ اگر وہ آپ پر حملہ کریں تو آپ اس وقت تک کوئی جوابی کارروائی نہ کریں جب تک آپ کے لشکر کا کوئی مجاہد شہید نہ ہو جائے۔ اگر وہ آپ کے کسی مجاہد کو شہید کر دیں تو پھر بھی صبر و تحمل سے کام لیں اور یہ اعلان کریں کہ اے قوم، کیا تم لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے تیار ہو؟ اگر وہ اس بات میں جواب دیں تو پھر ان سے دریافت کریں کیا تم نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہو؟ اگر وہ اس کا بھی جواب اس بات میں دیں تو پھر ان سے پوچھیں کہ کیا تم اپنے اموال سے صدقہ و زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو، تاکہ تمہارے صدقات و خیرات کو تمہارے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اگر وہ یہ بھی تسلیم کر لیں تو پھر ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کریں اور نہ ان سے مزید کسی چیز کا مطالبہ کریں۔ خدا کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ پر ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو یہ سعادت تمام ان چیزوں سے بہتر اور افضل ہے جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ 300 شہ سواروں کو ہمراہ لے کر سرزمین مزحج کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر اپنے سواروں کو ادھر ادھر بھیج دیا۔ وہ واپس آئے تو ان کے ہمراہ اموال غنیمت میں عورتیں تھیں، بچے تھے، اونٹ، بکریاں اور بہت ساری اور چیزیں تھیں۔ یہ پہلا فوجی دستہ تھا جو اس علاقے میں وارد ہوا۔ سیدنا علی نے حضرت بریدہ بن حصیب کو ان مال غنیمت پر ناظم مقرر کیا۔ پھر آپ کی ملاقات اس علاقے کے ایک گروہ سے ہوئی۔ آپ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اسلامی لشکر پر تیروں اور پتھروں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ آپ نے اپنے مجاہدین کو صف بندی کا حکم دیا اور لشکر کا پرچم مسعود بن سنان اسلمی کے حوالے کیا اور اپنے شہ سواروں سمیت ان پر حلہ بول دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کے 20 آدمی جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے۔ بقیہ لوگوں نے راہ فرار اختیار کی، لیکن آپ نے ان کا تعاقب نہیں کیا بلکہ انہیں اسلام قبول کرنے کی دوبارہ دعوت دی۔ اب انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور ان کے بہت سارے رؤساء نے آپ کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی۔ ان بیعت کرنے والے سرداروں نے کہا کہ ہمارے جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کی طرف سے بھی ہم اسلام کی بیعت کرتے ہیں۔ ہمارے سارے اموال آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ کا جو حصہ ہے وہ آپ لے لیجئے۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے تمام اموال غنیمت کو ایک جگہ جمع کیا، پھر ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا اور قرآن اندازی کی۔ جس حصے پر قرآن نکلا اسے خمس قرار دیا اور اس خمس میں سے کسی مجاہد کو کوئی حصہ نہیں دیا گیا۔ لوگوں نے حضرت علی سے اس خمس سے اپنے حصے کا مطالبہ کیا لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ یہ خمس میں بارگاہ رسالت میں پیش کروں گا اور حضور پر نور کی جیسے منشا مبارک ہوگی اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔
حضور حج ادا کرنے کے لیے مکے میں تشریف لانے والے ہیں، وہاں حاضر ہو کر شرف زیارت سے بھی بہرور ہوں اور یہ خمس بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کے مطابق اسے تقسیم فرمائیں گے۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور یہ ان کا موقف تھا۔ خمس اور دیگر اموال غنیمت آپ کے ہمراہ تھے۔ اس خمس میں یمنی کپڑوں کی کئی گانٹھیں بھی تھیں، مال غنیمت کے اونٹ بھی تھے اور ان کے اموال سے بطور صدقہ اور زکوٰۃ کے جو اونٹ یا دیگر اموال وصول کیے گئے تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ بڑی تیزی سے اپنے ساتھیوں سے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت ابو رافع کو اپنے لشکر اور اموال خمس کی نگرانی کی ذمہ داری تفویض کی۔ سید علی مرتضیٰ اپنے ساتھیوں کو صدقے کے اونٹوں پر سواری کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ آپ کے مکہ روانہ ہونے کے بعد ان لوگوں نے حضرت ابو رافع سے مطالبہ کیا کہ انہیں احرام باندھنے کے لیے دو چادریں دی جائے۔ چنانچہ آپ نے ان سب کو احرام باندھنے کے لیے دو چادریں دے دی۔ یہ لوگ جب حدود مکہ کے اندر داخل ہوئے تو سیدنا علی مرتضیٰ ان کی پیشوائی کے لیے تشریف لائے۔ جب دیکھا کہ ان سب نے تو خمس کے پارچات سے دو چادریں لے کر ان سے احرام باندھا ہوا ہے تو آپ نے حضرت ابو رافع سے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ کے تشریف لانے کے بعد انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا، اس لیے میں نے ان کو یہ احرام کے لیے دو چادریں دے دی۔ آپ نے حضرت ابو رافع کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، جب تم نے دیکھا تھا کہ میں نے ان کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے تو آپ نے میری منشا کے خلاف ان کو یہ چادریں کیوں دی ہیں؟ چنانچہ آپ نے کئی لوگوں سے احرام کی چادریں واپس لے لیں۔ جب وہ رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف شکایات کے دفتر کھول دیے۔ حضور نے آپ کو یاد فرمایا اور ان شکایات کی وجہ دریافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے قطعاً کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ان کو شکایت ہو گئی ہو، اور اس غنیمت سے جو ان کا حصہ تھا میں نے ان میں تقسیم کر دیا، لیکن خمس کو محفوظ رکھا تھا کہ اسے تاکہ حضور کی خدمت میں پیش کروں اور حضور جس طرح مناسب خیال فرمائیں اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں۔ تو یہ ایک پس منظر تھا جس کو ہم کو سامنے رکھنا چاہیے کہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بدظن ہو گئے تھے اس معاملے میں۔ وہ خمس میں بھی اپنا حصہ چاہتے تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خمس میں سے ان کا حصہ روک رکھا تھا، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کیونکہ خمس میں کسی کا حصہ نہیں ہوتا۔ خمس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ ہم بدر میں اور اس کے بعد آنے والے تمام واقعات میں پڑھ چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ مال غنیمت کے جو اونٹ تھے ان پر بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے انہیں سواری کرنے سے منع کیا کہ بھائی یہ تمہارا ہے ہی نہیں، خدا نہ خواستہ کسی اونٹ کو کچھ ہو جائے تو پھر اس کا ذمہ دار تو میں ٹھہروں گا نا، کیونکہ میں تمہارے اوپر لیڈر ہوں، تمہارا سپروائزر ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نہایت ہی امین آدمی ہیں، بہت ہی زیادہ دیانتدار، بہت ہی زیادہ تقوی والے۔ ایسے ہی تھوڑی حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہے ان سے تصوف کے اتنے سلسلے جتنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے چلے ہیں اور کسی طرق سے نہیں چلے، بلکہ زیادہ تر تصوف کے سلسلے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک ہی پہنچتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک بہت بڑا ولایت میں مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ تو وہ لوگ جو اولیاء اللہ کو پڑھتے ہیں، جو اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرتے ہیں، جنہیں تصوف سے شغف ہے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقام اعلیٰ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ان کو معرفت ہوتی ہے۔ بہرحال وہ ہمارا بھی سبجیکٹ نہیں ہے، اب ہم غدیر خم کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں جو ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ آپ کو رکھنی ہے۔ تو کچھ لوگوں کے دل میں اس طرح کے خیالات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف پیدا ہو گئے۔ ابھی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقام اور عظمت نہیں جانتے تھے۔ ارکان حج ادا کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام جانثاروں کے ہمراہ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ کاروان عشاق غدیر خم کے مقام پر پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ تو غدیر خم کیا ہے؟ غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے۔ علامہ یاقوت حموی معجم البلدان میں یہ بات لکھتے ہیں کہ غدیر خم ایک موضع کا نام ہے جو مکہ اور مدینے کے درمیان میں واقع ہے، اور جحفہ کے گاؤں سے اس کی مسافت صرف 2 میل ہے۔ تو معجم البلدان کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 118 پر وہ یہ جملہ لکھتے ہیں۔ حجۃ الوداع میں اپنے محبوب کریم کی معیت میں حج ادا کرنے کی سعادت سے بہرہ اندوز ہونے کے لیے جزیرہ عرب کے گوشے گوشے سے لوگ یہاں کھچے چلے آئے تھے۔
حج سے فراغت کے بعد ہر ایک نے اپنے اپنے علاقے کی طرف واپس جانا تھا۔ غدیر خم وہ مرکزی مقام تھا جہاں سے جزیرہ عرب کے تمام اطراف و اکناف کی طرف راستے جاتے تھے۔ رحمت دو عالم نے مناسب سمجھا کہ اس سے بیشتر کے تمام قبائل یہاں سے منتشر ہو کر اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں حضرت سیدنا علی کی بے داغ سیرت و کردار کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، ان کا قطعی طور پر ازالہ کر دیا جائے، تاکہ آج کے بعد کسی کلمہ گو کے دل میں حضرت علی مرتضیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کوئی اہم خطاب فرمانا چاہتے تھے تو مؤذن سے الصلاۃ جامعہ کا اعلان کراتے تھے، اور یہ آواز سن کر جہاں کہیں بھی کوئی کلمہ گو ہوتا وہ بھاگا چلا آتا۔ چنانچہ اس روز بھی مؤذن نے الصلاۃ جامعۃ کے مانوس کلمات سے اعلان کیا تو تمام قبائل جہاں تھے وہاں رک گئے، تاکہ اپنے آقا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے ہادی و مرشد کے ان آخری کلمات کو سن بھی لیں اور انہیں جان بھی لیں اور سمجھ بھی لیں۔ اس ضمن میں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیف السیرۃ النبویہ میں اس کے بارے میں یوں لکھتے ہیں: ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اس ماہ کی 18ویں تاریخ تھی، اتوار کا دن تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں سیدنا علی مرتضیٰ کے فضل و کمال، امانت و دیانت، عدل و انصاف کے بارے میں اپنی زبان حقیقت سے بیان دے کر کے اس بات کی شہادت دی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کیا مقام ہے۔ اس شہادت کے بعد اگر کسی غلط فہمی کے باعث کسی کے دل میں سیدنا علی مرتضیٰ کے بارے میں کوئی وسوسہ تھا تو وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ حضرت بریدہ بن حسیب کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن کے دلوں میں حضرت علی کی ذات و صفات کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ سرکار دو عالم کے اس ارشاد پاک کو سن کر میرے دل میں سیدنا علی مرتضیٰ کی اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن گئے۔ تو اس کو حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے سیرت النبویہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 333 پر۔ علامہ حافظ ابن کثیر کی یہ جو تصنیف ہے بہت ہی خوبصورت تصنیف ہے، ساری دنیا اس سے استفادہ حاصل کرتی ہے۔ علامہ ابن کثیر جو ہے ایک اور قول بھی اس ضمن میں لاتے ہیں کہ اسی جلد کی صفحہ نمبر 415 416 پر آتا ہے۔ امام احمد کی یہ روایت ہے، جو امام احمد فرماتے ہیں انہوں نے سعید ابن جبیر سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، انہوں نے بریدہ سے روایت کیا جو حضرت علی کے کیا ہیں؟ فرسٹ کزن ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عباس اور حضرت ابو طالب یہ بھائی ہیں۔ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ہیں، ابو طالب کے بیٹے علی ہیں، یہ دونوں فرسٹ کزنز ہیں۔ حضرت بریدہ خود روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں سیدنا علی مرتضیٰ کی معیت میں یمن کی طرف گیا، میں نے آپ سے سختی اور درستی کا مشاہدہ کیا۔ جب بھی بارگاہ رسالت میں جب میں واپس حاضر ہوا تو میں نے حضرت علی کے بارے میں شکایت کی، جس سے سن کر حضور کے رخ انور کے رنگ متغیر ہو گئے، اور حضور نے فرمایا کہ اے بریدہ، کیا میں تم اہل ایمان سے ان کے نفسوں سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ بے شک یا رسول اللہ، آپ تمام مسلمانوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا، اب جو جملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ حضور کے الفاظ ہیں، اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان کو اگر آج کوئی کہہ دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شیعہ ہو گیا، حالانکہ یہ شیعت کے جملے نہیں ہیں، یہ ہماری حدیث کی کتابوں کے جملے ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ اور ان الفاظ کو کہنے سے شیعت کا دعویٰ نہیں ہوتا بلکہ سنیت کا دعویٰ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ ایک دفعہ پھر سنیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے بھی ان کو روایت کیا ہے، اور ان کو امام احمد سے روایت کیا ہے۔ مسند امام احمد جو حدیث کی کتاب ہے، اور امام احمد جو ہیں وہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں،
اور امام احمد ابن حنبل اتنے بڑے عالم ہیں کہ پوری فقہ کا سلسلہ ان سے چلتا ہے، تو انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور وہ اس میں اکیلے نہیں ہیں، یہ حدیث کئی طرق سے روایت کی گئی ہے اور بڑی جید سند کے ساتھ اور بڑی قوی سند کے ساتھ، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، اور اصحاب سنن نے جو شرائط کسی حدیث کی صحت کے لیے رقم کی ہیں وہ ساری کی ساری شرائط اس روایت میں پائی جاتی ہیں۔ امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ کیا الفاظ ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا دوست اور محبوب ہوں، میں جس کا مولا ہوں، بلکہ دوست اور محبوب تو لفظی ترجمہ ہے، میں حدیثی کے لفظ آپ کو دیتا ہوں، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اللہ اکبر! تو پھر اگر مولا علی کوئی کہہ دے تو یہ تو حضور کی بات کی تائید ہو رہی ہے۔ مولا علی کہنے سے شیعت ثابت نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل کہ لوگ اتنے دور ہو گئے ہیں دین کی پاکیزگی سے، دین کی محبتوں سے، صحابہ کرام کی محبت سے، اہل بیت کی محبت سے، کہ انہوں نے اس محبت کو لوگوں کے کھاتوں میں ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ اگر کوئی یوں محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ سنی ہے، اور کوئی یوں محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ شیعہ ہے، اور کوئی یوں محبت کا اظہار کرتا ہے تو یہ فلانا ہے۔ ہاں، اور یہ حضور کے الفاظ ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو پھر مولا علی کہنے میں کیا مضائقہ ہے؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اچھا، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی معیت میں ایک جگہ اترے، یہ وادی خم کے نام سے موصوف تھی۔ پس الصلاۃ جامعۃ کا جب اعلان کیا گیا تو لوگ جمع ہو گئے، حضور نے پہلے نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ پھر حضور نے ہمیں خطاب فرمایا، میں اپنی چادر کے ذریعے اس درخت پر سایہ کیے ہوئے تھا جس کے نیچے حضور تشریف فرما تھے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ دھوپ کا تارا بھی نہ پڑے۔ حضور نے فرمایا، الستم تعلمون، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے؟ اولستم تشہدون، کیا تم اس بات کی شہادت نہیں دیتے؟ کس بات کی؟ کہ میں ہر مومن سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، قالوا بلا، سب نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک آپ قریب ہیں، ہم سب کی جانوں پر آپ کی مقدم ہے۔ تو پھر حضور نے کیا کہا؟ قال من کنت مولاہ فإن علیٰ مولاہ، میں جس کا مولا ہوں بالتحقیق علی بھی اس کا مولا ہے۔ فإن علیٰ، فإن بالتحقیق، اب یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں کیونکہ الگ الگ راوی ہیں اس کے۔ پہلی روایت میں کیا تھا؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس میں ہے من کنت مولاہ فإن علیٰ مولاہ، فإن اس میں اب بالتحقیق آ گیا، یہ زیادہ شدت کے ساتھ ہے۔ پھر اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، یہ بھی اس کے ساتھ حضور نے دعا فرمائی، اللہم اے میرے رب، والی من والاہ وعادی من عاداہ، ھذا اسناد جید رجالہ ثقات علی شرط السنن وقد صحح الترمذی بہذا السند۔ تو اس کو جو ہے امام ترمذی نے اس سند کے اوپر کہا ہے کہ یہ درجہ صحیح کو پہنچتی ہے، اور اس کی اسناد جید ہے، اور اس کے سارے راوی درجہ ثقہ پر ہیں۔ اور جب سب نے ارشاد نبوت کی تائید کر دی تو رحمت دو عالم نے کیا فرمایا؟ من کنت مولاہ فإن علیٰ مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو اس کا بعض علماء نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ جس کا میں مددگار اور دوست ہوں، کیونکہ مولا کے کئی معنی نکلتے ہیں، اس لیے مولا کے تمام معنی لفظ مولا میں ہی سمٹ جاتے ہیں، اس لیے میں مولا ہی کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں۔ جس کا میں مولا ہوں،
علی بھی اس کا مولا ہے۔ اے اللہ، آگے حضور نے دعا بھی کی، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو ان کو دوست بناتا ہے اس کو تو بھی اپنا دوست بنا، اور جو ان سے عداوت کرتا ہے ان سے تو بھی عداوت کر۔ تو حضور کی دعا یہ کس کے لیے ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے، کہ میرے پاک پروردگار جو علی کو دوست بناتا ہے، جو علی کو مولا بناتا ہے، آئے ہائے ہائے، تو بھی اس کو دوست بنا لے، اور جو علی سے عداوت کرتا ہے اے اللہ تو بھی اس سے عداوت کر۔ علامہ ابن کثیر اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں اور کتب سنن کے معیار پر پورے اترتے ہیں، اور امام ترمذی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ دو ایسی روایتیں ہیں جن کی صحت کے بارے میں علماء حدیث میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگرچہ امام ابن کثیر نے چند اور احادیث بھی رقم کی ہیں ضمن میں، لیکن میں آپ کے سامنے صرف یہ دو پیش کر رہا ہوں، انہی پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ کئی حدیث ہیں، اس حدیث سے شیعہ حضرات نے اس امر پر استدلال کیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرما کر سیدنا علی مرتضیٰ کی خلافت کے بارے میں اعلان کیا۔ تو یہاں پر ایک متنازع امر آتا ہے، تو یہاں پہ ایک فہم کا اختلاف ہے۔ شیعہ حضرات اس حدیث کو جب لیتے ہیں تو وہ یہاں سے خلافت اخذ کرتے ہیں، ہم جب اس حدیث کو لیتے ہیں تو ہم خلافت نہیں اخذ کرتے، ہم مقام سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اخذ کرتے ہیں، تو ہم مولا علی کے مقام کو اخذ کرتے ہیں۔ لیکن یہ استدلال جو ان کا ہے، شیعہ حضرات کا ہے، وہ اہل حق کے نزدیک قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لفظ مولا مشترک ہے، یہ 21 معنوں پر دلالت کرتا ہے، 21 اور لفظ مشترک اپنے تمام معنی پر بیک وقت دلالت نہیں کرتا، اس کے لیے کسی ایک معنی کا تعین ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے قرینہ اور دلیل کی بھی ضرورت ہے، جس کی بنا پر دیگر معنی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور ایک معنی پر وہ دلالت کرتا ہے۔ یہاں کوئی ایسا قرینہ نہیں جس کے پیش نظر اس لفظ کے باقی معنی کو نظر انداز کر کے لفظ خلیفہ ہی اس سے مراد لیا جائے، کیونکہ سیاق و سباق جو ہے اس کی تائید نہیں کرتے۔ اس موقع پر کسی نے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کا کہیں ذکر نہیں کیا، صراحتاً نہ کنایتاً نہ ضمناً۔ جب یہاں خلافت کا کسی بھی طرح کا ذکر ہے ہی نہیں، تو یہاں حدیث سے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کا استنباط کرنا، ثابت کرنا، وہ قطعاً جو ہے فہم کیا جو ہے وہ غلط فہم ہے، یوں سمجھ لیں کہ وہ فہم ہی غلط ہے، کیونکہ یہ کسی معنی میں بھی خلافت کی طرف نہیں جاتا۔ یہاں اگر کوئی مسئلہ زیر بحث تھا تو وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ذات کے بارے میں وہ شکایات تھیں جو بعض لوگوں نے بارگاہ رسالت میں پیش کی تھی۔ انہوں نے مجاہدین کے ساتھ بڑا درست سلوک روا رکھا، بیت المال میں نئے کپڑوں کے کئی تھان موجود تھے، مجاہدین کا لباس طویل سفر کے باعث بوسیدہ اور میلا ہو چکا تھا۔ انہوں نے درخواست کی کہ انہیں ان نئے کپڑوں میں سے چادریں وغیرہ دے دی جائیں تاکہ وہ احرام باندھے، لیکن آپ نے ان کی اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ اس قسم کی چند اور دیگر شکایات تھیں جو حضور کی خدمت میں شیر خدا کے بارے میں عرض کی گئیں۔ حضور نے انہی شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے اور مولا علی کی امانت و دیانت کو ہر شک و شبے سے بالا تر ثابت کرنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا، تاکہ اب جب کہ لوگ یہاں سے اپنے اپنے علاقوں کو جا رہے ہیں، کسی کے دل میں اللہ اور اس کے دین کے شیر کے بارے میں کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو، کیونکہ حضرت علی کون ہے؟ شیر خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے خالد ابن ولید کیا ہے؟ وہ اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت علی اسد اللہ ہے، وہ اسد رسول ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ کیا ہے؟ اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کے بھی شیر ہیں، اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ اچھا، کسی کے دل میں ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ ہو، ان ارشادات سے جملہ حاضرین کو خطاب فرمایا،
یا خلافت کے موضوع پر نہ کوئی گفتگو ہوئی، نہ اس موضوع کے بارے میں کسی نے اختلاف کیا، اور نہ حضور نے خلافت کے موضوع کو زیر بحث لا کر یہ ارشاد فرمایا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اس کو یوز کرتے اور کہتے کہ حضرت ابو بکر کا زمانہ دیکھا، حضرت عمر کا زمانہ دیکھا، حضرت عثمان کا زمانہ دیکھا، کسی وقت تو یوز کرتے۔ تو حضور نے تو مجھے مولا کہا ہے، میں خلیفہ ہوں، تو حضور کا ارشاد تو سب نے سنا تھا۔ اچھا، صاحب تاج العروس نے لفظ مولا کے متعدد معنی لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ المولا وہ لکھتے ہیں، المولا کا ایک معنی ہے المالک، ایک ہے العبد، ایک ہے المعتق، ایک ہے المعتق، ایک ہے المعتق، ایک ہے المعتق، ایک ہے الصاحب، ایک ہے القریب، الجار، الحلیف، ابن العم، کزن کو بھی کہتے ہیں، النزیل، الشریک، ابن الاخت، الولی، الرب، الناصر، المنعم، المحب، التابع، الصہر۔ تو محمد مرتضی زبیدی نے تاج العروس نام کی کتاب لکھی ہے۔ یہ قریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی 250 سال پہلے کی کتاب ہوگی ہے۔ یہ قاہرہ میں لکھی گئی تھی، تو اس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 3989 کے اوپر یہ نام، یہ میننگز انہوں نے نقل کیے ہیں مولا کے، ٹھیک ہے۔ تو اس سیاق و سباق میں غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں مولا کے معنی محب، محبت کرنے والا، صدیق، سچا دوست، نصیر یعنی مدد کرنے والا، ان معنی سے خلافت پر استدلال کرنا بے محل سی بات ہے۔ اور شیعہ نے اپنی کتاب کے اصول میں امر کی بار بار تصریح کی کہ خلافت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کا قطعی اور حدیث کا متواتر ہونا ضروری ہے۔ جو دلیل قطعی نہ ہو اور جو حدیث متواتر نہ ہو، ان سے خلافت ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ امر شیعہ کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے، اور چونکہ یہ حدیث خبر متواتر نہیں، اس لیے سیدنا علی مرتضیٰ کی خلافت پر اس سے استدلال کرنا ان کے اپنے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے، اس لیے قابل تسلیم نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو کچھ یوں لکھتے ہیں، مدارج النبوہ، یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے جسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 402 پر وہ یہ لکھتے ہیں کہ لفظ مشترک کے متعدد معنی ہیں، لیکن ان میں معنی سے کسی ایک معنی کی تخصیص یا تعین کے لیے دلیل درکار ہے، اور بغیر دلیل کے اس کے متعدد معنی سے ایک معنی کی تعین درست نہیں ہے۔ ہم اہل سنت اور وہ اہل شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا علی ہمارے محبوب، ہمارے مددگار اور ہمارے سردار ہیں، اور حدیث کا سیاق بھی انہیں معانی کی تائید کرتا ہے کہ ان لوگوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ پر جو اعتراض کیے ہیں وہ بے معنی اور لغو ہیں، بلکہ آپ تو تمام مسلمانوں کے محبوب، مددگار اور سردار ہیں۔ اور حدیث میں لفظ مولا مذکور ہے، اور مولا کا لفظ امام کے معنی میں نہ از روئے لغت اور نہ از روئے شریعت دونوں لحاظ سے مستعمل نہیں ہوتا، استعمال نہیں ہوتا۔ جب لغت اور شریعت دونوں مولا کو امام کے معنی میں استعمال نہیں کرتی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ارشاد گرامی کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی کے دل میں شیر خدا کے بارے میں بغض اور ناراضگی کا کوئی شائبہ تک بھی ہو تو وہ اس سے اجتناب کرے اور دستبرداری کا اعلان کر دے۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ ہم ایک لمحے کے لیے اگر تسلیم کر لیں کہ یہاں مولا اولا کے معنی میں ہے، لیکن یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اولا سے بھی امامت مراد ہوتی ہے؟ قرآن کریم کی اگر آپ آیت دیکھیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، بے شک نزدیک تر لوگ ابراہیم علیہ السلام سے وہ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی کریم اور جو اس نبی پر ایمان لائے، اللہ تعالی مددگار ہے مومنوں کا۔ تو تمام دلائل سے اقوی دلیل یہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ نے کسی وقت بھی اپنی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث پیش نہیں کی۔
کبھی اس سے استدلال نہیں کیا۔ اگر اس حدیث کا وہی مفہوم ہوتا جو شیعہ حضرات کہتے ہیں تو حضرت علی اس ارشاد نبوی سے ضرور استدلال کرتے، اور صحابہ کرام جب اپنے آقا کا یہ فرمان سنتے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سرٹنلی خلیفہ بن جاتے۔ آپ کا اپنی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے کسی وقت بھی اس روایت سے استدلال نہ کرنا اس بات کی قوی دلیل ہے کہ یہاں مولا کے معنی خلیفہ نہیں بلکہ ناصر، محب اور سردار ہے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام گزار رہے تھے تو ایک روز حضرت علی اور حضرت عباس حضور کی خدمت سے باہر آئے۔ حضرت عباس نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ اس وقت خلافت کے بارے میں بارگاہ رسالت میں عرض کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضور کے بعد منصب خلافت پر کون متمکن ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جواب دیا کہ میں ہرگز حضور سے اس کے بارے میں استفسار نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں خلافت کا مطالبہ کروں اور حضور مجھے اپنا خلیفہ مقرر نہ فرمائیں تو پھر ہمیشہ کے لیے ہم اس منصب سے محروم کر دیے جائیں گے۔ ان کو تو چاہیے تھا اس وقت یہ حدیث پیش کرتے۔ اگر اس حدیث سے حضور کا مقصد حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت کا اعلان تھا تو پھر حضرت عباس کا یہ مشورہ دینا بے معنی تھا، اور سیدنا علی کا انہیں یہ جواب دینا بھی قابل قبول نہیں۔ اگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف چند روز قبل غدیر خم کے موقع پر اپنے اس ارشاد گرامی سے حضرت علی مرتضیٰ کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا ہوتا تو پھر اس احتمال کی گنجائش نہ تھی جس کے باعث حضرت علی نے حضرت عباس کے مشورے کو مسترد کر دیا۔ شیعہ کا یہ کہنا ہے کہ صحابہ کو اس نص کا علم تھا لیکن انہوں نے دانستہ اس کی پیروی سے انکار کر دیا، اور شیعہ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت علی نے اس وقت بطور تقیہ خاموشی اختیار کی۔ العیاذ باللہ، صحابہ کا آپ کو اتنا خوف تھا کہ آپ نے حضور کے اس واضح ارشاد کے بیان کے بارے میں اپنے آپ کو خاموش رکھا۔ مطلب ایک طرف تو ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کو شیر خدا کہیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ معاذ اللہ تقیہ کر کے خاموش ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ تو بہت بہادر آدمی ہیں، حضرت علی کو یہ کیا بنا کر پیش کرتے ہیں؟ سیدنا علی مرتضیٰ کی شخصیت کا دامن اس قسم کے الزامات اور تہمات سے بالکل مبرہ ہے۔ ان کی شخصیت کو یہ جو سمجھتے نہیں وہی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ ایک بات حضرت علی کو پتا اور وہ بھی حضور کا ارشاد اور وہ اس پہ خاموش ہو جائے۔ یعنی کوئی شخص اپنے دل میں اس طرح کا خیال لا بھی نہیں سکتا کہ سید السادات اور تمام بہادروں کے سردار حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اس بزدلی اور تقیہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے ہم کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی پرسنالٹی میں یہ ڈیفینیشن فٹ نہیں ہوتی، اور یہ سراسر کذب اور افتراء ہے۔ علی مرتضیٰ کی شجاعت، عدل، بے مثال قوت اور انصار میں اور صحابہ کرام میں جب بھی ان کو کوئی بات کرنی ہوتی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے بڑی بے باکی سے کرتے تھے۔ اور جب سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کے مسئلے پر مہاجرین و انصار میں اختلاف بڑی سنگین صورت اختیار کر گیا کہ خلیفہ کون ہوگا، تو اس خطرناک صورتحال کے باوجود سیدنا ابو بکر نے پورے جوش و عزم کے ساتھ اپنے آقا کے اس ارشاد کو پورے مجمع میں اعلان کر کے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ خلیفہ صرف قریش سے ہوگا، خلیفہ صرف قریش سے ہوگا۔ تو اس وقت اتنے سنگین حالات میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی حدیث پیش کی، تو کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور کی حدیث نہیں پیش کر سکتے تھے؟ آپ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے؟ تو اس وقت تمام انصار و مہاجرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور کسی نے اف تک بھی نہ کہی کہ بھئی حضور کا ارشاد ہے، الائمۃ من قریش، بس بات ختم ہو گئی۔ اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھا وہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی پھر کسی اور درس میں دوں گا جب ہم سقیفہ بنی ساعدہ تک پہنچیں گے۔ لیکن اگر اس ارشاد نبوی کا یہی مفہوم ہوتا جو شیعہ صاحبان کہتے ہیں تو علی مرتضیٰ اس دلیل سے اس حدیث کا اعلان کر کے اپنی خلافت پر استدلال کرتے کہ بھئی دیکھو ٹھیک ہے میں بھی قریش سے ہوں اور یہ دوسری حدیث بھی ہے میرے پاس، ٹھیک ہے مجھے خلیفہ بناؤ۔ تو صحابہ کرام میں بھی اس کو قبول کرتے جیسا اس حدیث کو قبول کیا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے آپ نے اس حدیث سے استدلال نہیں کیا،
اور نہ تقیہ کیا. معاذ اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اس طرح تو نہ پیش کرو کہ ان کو ان کے مقام سے نیچے کر دو. اچھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، میرے پاک نبی کے شہزادے ہیں، جنت میں جوانوں کے سردار ہیں، ان کے صاحبزادے حسن المثنیٰ کا فیصلہ کن ارشاد اب آپ سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے. حضرت حسن مثنیٰ سے دریافت کیا گیا کہ یہ جو ارشاد نبوی ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، سیدنا علی مرتضیٰ کی امامت اور خلافت کے لیے نص ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا اپنے دادا کے بارے میں کہ اگر یہ نص ہوتی اور اس سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی امامت و خلافت کو ثابت کرنا مقصود ہوتا تو حضور وضاحت و فصاحت سے یوں فرماتے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، میرے بعد یہ علی مرتضیٰ تمہارے والی ہوں گے، ھذا والم بعدی والقائم علیکم بعدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، اور میرے بعد یہ تمہارے امور کے ناظم ہوں گے، ان کے حکم کو سننا اور ان کی اطاعت بجا لانا. حضور کو اشارتاً کنایتاً بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اپنے صحابہ سے. کیا نبی ایسے کرتے ہیں؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. یعنی یہ جو بات کرتے ہیں یہ بات کتنی اوپر تک جاتی ہے. یہ بات کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں کہ کیا بول رہے ہیں. خدا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا خلیفہ بتایا ہوتا اور آپ نے اس کا مطالبہ کرنے سے اجتناب کیا ہوتا تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سب سے بڑی غلطی ہوتی. یہ سیرت حلبیہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 398 پر یہ سٹیٹمنٹ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اپنے پوتے کی ہے اپنے دادا کے بارے میں. تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کتنا اعلیٰ اور ارفع مقام ہے، اور کچھ لوگ اپنی جہالت کے باعث اور ہٹ دھرمی کے باعث حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نہ مقام کو سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں ایک ایسی تعویل پیش کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے اور کسی طریقے سے سینس نہیں کرتی. تو مدینے سے واپسی کے سفر میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے مقام پر پہنچے جو رابغ کے قریب ہے، تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دیا کہ جس میں آپ نے حضرت علی کے فضائل بیان فرمائے. آپ نے ان اعتراضات سے حضرت علی کی برات کی جن کے متعلق بعض ایسے صحابہ چیمو گوئیاں کر رہے تھے جو یمن میں ان کے ساتھ تھے، کیونکہ وہاں حضرت علی نے اپنے ساتھیوں کے حق میں کچھ ایسے فیصلے کیے تھے جو بالکل عین حق پر تھے لیکن لوگوں کو گوارا نہیں تھے. حالانکہ وہ فیصلے بالکل ٹھیک کیے تھے حضرت علی نے لیکن لوگوں کو گوارا نہیں تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، در حقیقت تمہاری طرح میں بھی ایک بشر اور بندہ ہوں. ممکن ہے اب جلد ہی میرے پاس میرے رب کا ایلچی یعنی بلاوا آ جائے اور میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں. طبرانی میں جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ لوگوں، مجھے خدائے لطیف و خبیر نے خبر دی ہے کہ اس نے ہر نبی کو جو عمر دی ہے وہ اس نبی کی عمر سے آدھی عمر ہوتی ہے جو اس سے بالکل پہلے اور قریب ترین نبی گزرا ہے. میرا خیال ہے کہ اب ان قریب ہی میرا بلاوا آنے والا ہے اور میں اپنے رب کے بلاوے پر سر جھکاؤں گا. میں بھی خدا کے سامنے جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دہ ہو. اب تم کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اس میں پوری محنت فرمائی اور نصیحت تمام کر دی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے فرمایا، کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے، اور یہ کہ جنت اور دوزخ اور موت برحق چیزیں ہیں، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں. صحابہ نے عرض کیا، بے شک ہم ان تمام باتوں کی گواہی دیتے ہیں. تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہ.
پھر آپ نے لوگوں کو تلقین فرمائی کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک پر جمے رہو، اور اس مقام پر حضور نے جو جملہ فرمایا وہ اس پچھلے خطبے میں نہیں فرمایا تھا جو عرفہ میں دیا تھا۔ وہاں پر کیا فرمایا تھا کہ کتاب اللہ کو پکڑے رہو، ٹھیک ہے، وہاں پر کتاب اللہ کو پکڑے رہو کی تلقین کی تھی، اور سنت محمدی کو پکڑنے کی تلقین کی تھی۔ اب اس طرح ایک اور تلقین کی حضور نے، یہ حدیث بھی موجود ہے، کہا قرآن پاک پر جمے رہو اور اپنے اہل بیت یعنی گھر والوں کے بارے میں لوگوں کو نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنے گھرانے یعنی اپنے گھر والے۔ تم لوگ منتشر ہو کر پھوٹ مت ڈال لینا یہاں تک کہ تم سب حوض کوثر پر میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ یعنی اہل بیت کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے، جس میں ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، حضور کی تمام بیویاں بھی ہیں، حضور کی اولاد بھی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ہیں، حضرت جعفر بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، حضرت علی کی اولاد بھی ہے، حضرت عباس بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، یہ سب اہل بیت ہے۔ اہل بیت سے جڑو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہ عمل کرو گے، اہل بیت سے دور ہو گئے اور ان کو شیعت کے کھاتے میں ڈال دو گے تو تم یہ غلط کرو گے، حضور کے فرمان کے خلاف کرو گے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر سارا سال لوگ خطبہ دیتے ہیں اور ایک بار اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، اور ایک بار یہ خصوصی اہتمام نہیں کرتے کہ خطبوں میں آج ہم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیثیں پڑھیں گے، حضرت حسن اور حضرت حسین سے روایت حدیثیں پڑھیں گے، آج اہل بیت اطہار کا ذکر ہوگا، آج ازواج مطہرات کا ذکر ہوگا، آج حدیثوں میں جب ہم کہیں گے کہ یہ بی بی عائشہ روایت کرتی ہیں تو ہم لوگوں کو بتائیں گے یہ اہل بیت کی حدیث ہے۔ یہ اہتمام نہیں ہوتا، پتہ نہیں لوگ کس سے ڈرتے ہیں، یا پتہ نہیں لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ اہل بیت کا ذکر کثیر کرنا شاید شیعوں کا حق ہے، معاذ اللہ۔ حالانکہ یہ تو سراسر سنیت ہے کہ اہل بیت کا ذکر کیا جائے، کیونکہ حضور نے کہا کہ یہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ کی کتاب، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے گھرانے کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہی تو ہے جو بتائے گا کہ حضور کی زندگی کیا تھی جب گھر میں تھے۔ صحابہ کرام دیگر تو باہر والی حیات بتائیں گے، گھر والی حیات کون بتائے گا؟ حضور کی تہجد کون بتائے گا؟ حضور کا گھر میں سلوک کون بتائے گا؟ حضور کا نواسوں کے ساتھ کیا کرنا، حضور کا سسرالیوں کے ساتھ کیا کرنا، حضور کا کزنز کے ساتھ، چچا کے ساتھ، کزنز کے بچوں کے ساتھ، یہ سارا کچھ گھر کا حال کون بتائے گا؟ سارا دین تمہارا مکمل کون کرے گا؟ تمہیں خانگی حالات سے حضور کے کون آگاہ کرے گا؟ یہ گھر والے ہی کریں گے نا میرا بھائی، باہر والے تو نہیں جانتے یہ حال۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی کے بارے میں ارشادات فرمائے۔ اس سے پہلے آپ نے 3 دفعہ لوگوں سے یہ سوال کیا، کیا میں تم لوگوں کے درمیان خود تم سے زیادہ اولا اور بہتر نہیں ہوں؟ 3 مرتبہ صحابہ نے جواب دیا ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ تب آپ نے حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا میں جس کا مولا اور آقا ہوں، علی بھی اس کا مولا اور آقا ہے۔ اے اللہ، جو اس کا یعنی علی کا مددگار ہو تو بھی اس کا مددگار ہو جا، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، جو اس سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ، جو اس کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد فرما، جو اس کی اعانت کرے تو بھی اس کی اعانت فرما، جو بھی اس کو رسوا کرے تو اس کو رسوا فرما، اور وہ جہاں بھی ہو حق اور صداقت کو اس کا ساتھی بنا دے۔ یہ اتنی ڈیٹیل میں جو حدیث آئی ہے یہ ساری میں نے آپ کے سامنے بیان کی، لیکن اس سے کہیں پر بھی یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، جیسا کہ شیعہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ خلافت کی دلیل ہے۔ جیسا کہ میں نے واضح طور پر آپ کو اس کی تفصیلات دی کہ یہاں سے امامت کی اور خلافت کی کوئی دلیل نہیں نکلتی کہ حضرت علی کا حق تھا اور معاذ اللہ دوسرے صحابہ نے نہیں دیا۔
اچھا، جو شیعہ حضرات میں بھی کئی فرقے ہیں نا، ایک امامیہ فرقہ ہے، اور رافضیوں کے لیے سب سے بڑی دلیل اور حجت ہے کہ حضرت علی ہر شخص کے مقابلے میں امامت کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ یہ رافضی جو ہیں یہ شیعوں کے نزدیک بالکل ہمارے ہاں جیسے خوارج ہے نا، ویسے شیعوں میں رافضی ہیں، بڑے سخت کٹر، لیکن نکلے ہوئے۔ وہ بھی ان کو ایسی شمار کرتے ہیں، یہ نکلے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، لیکن یہ بالکل خارج ہے۔ تو ان کے ہاں بھی یہ ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایک نص صریح ہے جس سے خلافت کے لیے حضرت علی کا حق ثابت ہوتا ہے۔ حضور کے ارشاد کو 30 صحابہ نے سنا اور اس بات کی گواہی دی، لہٰذا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر حضرت علی کو وہی برتری حاصل ہے جو حضور کو ان پر حاصل تھی۔ اس کی دلیل حضرت کا ارشاد ہے کہ کیا میں تم لوگوں کے درمیان خود تم سے زیادہ برتر اور بہتر نہیں ہوں، اور یہ صحیح حدیث ہے اور جو صحیح اور حسن سندوں کے ساتھ ملتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا، غدیر خم کے دن، یعنی جس وقت رسول اللہ وہاں خطبے کے دوران حضرت علی کے فضائل بیان فرما رہے تھے، جو شخص وہاں حاضر رہا ہو اسے میں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو جائے، اور ایسے شخص کے سوا جس کے کانوں نے خود وہ ارشاد سنا ہو اور دل نے نقش کر لیا ہو، کوئی دوسرا شخص کھڑے ہو کر یہ نہ کہے کہ میں نے یہ سنا ہے یا مجھے یہ معلوم ہے۔ اس پر 17 صحابہ کھڑے ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ 30 صحابہ اکٹھے اٹھے۔ معجم الکبیر میں جو حدیث کی ایک کتاب ہے جس میں ہے کہ 16 صحابہ اور ایک روایت کے مطابق 12 صحابہ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ بتاؤ تم نے کیا سنا تھا؟ اس پر انہوں نے وہ حدیث سنائی اور اس میں یہ حصہ بھی بیان کیا جس میں ہے کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی بھی ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ بھی دوست ہے، ولی اور دوست میں ہوں، جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی بھی ہے۔ جب تمام شہروں میں پھیل گیا اور ہر علاقے کے لوگوں کو اس کا علم ہو گیا تو حارث ابن نعمان فہری نے بھی یہ جملہ سنا۔ اس پر وہ مدینہ منورہ پہنچا اور مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے اس نے اپنی اونٹنی بٹھائی، پھر وہ مسجد میں داخل ہوا اور اس وقت حضور اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ حارث ابن نعمان حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ہم نے آپ کا یہ فرمان قبول کیا۔ پھر آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم رات دن میں 5 نمازیں پڑھیں اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، اپنے مال کی زکوٰۃ دیں اور بیت اللہ کا حج کریں۔ ہم نے آپ کا یہ فرمان بھی قبول کر لیا، مگر آپ اتنے پر بھی راضی نہیں ہوئے، بلکہ اب آپ اپنے چچا کے بیٹے یعنی علی کا ہاتھ بلند کر کے ان کی فضیلت اور برتری ظاہر کی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ جس کا آقا میں ہوں علی بھی اس کا آقا ہے۔ اب بتائیے کہ آیا یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا حکم ہے یا خود آپ نے اپنی طرف سے فرمائی ہے؟ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور آپ نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ اس پر حارث ابن نعمان یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اے اللہ، اگر تیری جانب سے یہی بات حق ہے، اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ اے اللہ، محمد جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر وہی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہمیں خوفناک عذاب دے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا اور خدا کی قسم ابھی وہ مسجد کے دروازے تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ اللہ کے حکم سے آسمان سے ایک پتھر اس کے سر پر آ کر لگا اور اس کے پاخانے کے مقام سے نکل گیا، جس سے وہ شخص اسی جگہ ختم ہو گیا۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ معارج کی کہ ایک درخواست کرنے والا براہ انکار اس عذاب کی درخواست کرتا ہے جو کہ کافروں پر واقع ہونے والا ہے اور جس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں، اور جو اللہ کی طرف سے واقع ہوگا جو کہ سیڑھیوں کا یعنی آسمان کا مالک ہے۔ یہ 18 ذی الحجہ کا واقعہ ہے، اسی لیے رافضی لوگ اس تاریخ کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ چنانچہ بنی بویا کی سلطنت بغداد میں 400 میل تک کے علاقے میں اس دن طبل وغیرہ بجا کر خوشی منائی جاتی تھی۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو روزہ رکھے گا تو اللہ اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث بالکل منکر ہے، جھوٹی ہے، من گھڑت ہے۔
صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ماہ رمضان کے روزے 10 مہینے کے روزوں کے برابر ہیں، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے علاوہ کسی ایک دن کا روزہ 60 مہینوں کے روزوں کے برابر ہو؟ تو یہ حدیث بالکل باطل ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے، شیعوں اور رافضیوں نے اپنے حق میں جو پیش کی ہیں، ان کو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قول المطاع فی رد علی اہل الابتداع، اس میں تفصیل کے ساتھ ان کا رد کیا گیا ہے، اور اس کتاب میں علامہ ابن حجر ہیثمی کے حوالے بھی دیے گئے ہیں، اور بیان کیا گیا ہے کہ شیعوں کا اس سلسلے میں مختلف دلیل جو دیتے ہیں ان کا رد بھی وہاں موجود ہے۔ مثلا ایک دلیل یہ ہے کہ شیعہ اور روافض جب احادیث سے حضرت علی کی امامت ثابت کرتے ہیں تو اس بات پر سب اتفاق ظاہر کرتے ہیں کہ اعتبار حدیث متواتر کا ہی کیا جائے گا۔ حدیث متواتر کی تعریف اور تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، نہیں تو آپ حدیث کا جو میں نے درس دیا تھا اس میں بھی موجود ہے۔ تو سند کے لحاظ سے اس حدیث متواتر سب سے زیادہ مضبوط اور پختہ ہوتی ہے، جس کے حکم سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے، اول تو یہ خبر واحد ہے جو بہت کمزور حدیث ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اس کی صحت میں ایسے لوگوں نے کلام اور شک کا اظہار کیا ہے جو فن حدیث کے اماموں میں سے ہیں، جیسے امام ابو داؤد، امام ابو حاتم رازی۔ لہذا یہ حدیث خود شیعوں کے اصول سے ٹکراتی ہے، اسی بنا پر بعض اہل سنت نے شیعوں کی اس دلیل کو بے اصول قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، شیعوں اور رافضیوں کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث بھی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو خبر واحد ہے، اس سے کام نہیں چل سکتا، لیکن جب وہ خود اپنے خیالات کی دلیل کسی خبر واحد سے لاتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ مانو۔ ٹھیک ہے، تو ایسی ایک حدیث جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں، یہ ان کی پیش کی ہوئی حدیث ہے کہ حضرت علی کے بارے میں حضور نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا وہ میرا بھائی، میرا وارث اور دین کے بارے میں میرا خلیفہ ہے۔ یا مثلا وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا تم تمام رسولوں کے سردار ہو، تمام متقیوں کے امام ہو، اور قیامت میں روشن جبینوں یعنی چمکدار پیشانی والے لوگوں کی جماعت کے سربراہ اور قائد ہو۔ یا وہ ایک اور روایت پیش کرتے ہیں لوگوں کا امام اور امیر ہونے کی حیثیت سے علی پر سلام بھیجا کرو۔ یہ تمام روایات جھوٹی اور من گھڑت ہیں کہ ایک صحابی رسولوں کا سردار کیسے ہو سکتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر افطراء اور بہتان ہیں یہ سارے۔ آپ نے یہ باتیں ارشاد نہیں فرمائی۔ تو لفظ مولا کے کئی معنی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا، بعض علماء نے 19 معنی، بعض نے 20 معنی، بعض نے 21 معنی۔ تو ان میں سردار اور سید، جس کے لیے محبت اور احترام رکھنا مناسب ہے، اس طرح کے الفاظ تو ملتے ہیں اور جن کے بارے میں بخ سے بچنا چاہیے، لیکن یہاں مولا سے مراد ایسا نہیں ہے جیسا کہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہے، حضرت بریدہ والی روایت بھی میں نے آپ سے پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت بریدہ سے اور انہی کے لیے فرمائی تھی وہ بات جو میں نے آپ سے عرض کی حضرت بریدہ والی روایت میں۔ اس کے بعد مدینے کو واپسی میں جب آپ غدیر قم کے مقام پر پہنچے تو آپ نے اسی بات کو تمام صحابہ سے بھی کہا جو آپ نے صرف حضرت بریدہ سے کہا تھا کہ حضرت علی سے محبت رکھنا۔ اچھا، اگر یہ حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حق میں خلافت کی دلیل ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تشریف لے جانے کے وقت، دنیا فانی سے تشریف لے جانے کے وقت یہ بات لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے تھی کہ میں نے تو تمہارے لیے امیر چن لیا ہے، لیکن حضور نے بھی ایسا نہیں کیا۔ تو بہرحال شیعوں کے خلاف یہ کئی دلائل ہیں، ایک دلیل یہ بھی موجود ہے اور بھی کئی حدیثیں ہیں۔ تو بہرحال اس لمبی چوڑی بحث میں پڑھنے کے بجائے the bottom line is کہ اس سے کسی بھی طرح وہ چیز ثابت نہیں ہوتی جس پر وہ اصرار کرتے ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اپنے پوتے کی سٹیٹمنٹ بھی میں آپ کو دے چکا ہوں۔ امام نووی سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ حضرت کا یہ جو ارشاد ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی بھی ہے، کیا اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کے مقابلے میں حضرت علی امامت کے زیادہ حقدار ہیں؟ تو امام نووی نے جواب دیا، اس حدیث سے یہ مطلب نہیں نکلتا، بلکہ ان علماء کے نزدیک جو اس میدان میں امتیاز رکھتے ہیں اور جن پر ایسے مسائل کی تحقیق اور اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مددگار آقا اور محبوب میں ہوں تو علی بھی ایسے ہی ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ضمن میں ہم نے کافی روایات یہاں جمع کی ہیں
اس کے اندر شیعوں کے اور رافضیوں کے بڑے عجیب و غریب ان کے پاس اس ضمن میں روایتیں آتی ہیں کہ بندہ پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو ایک سخت قسم کا رافضی جو ہے وہ انہی قسم کی عجیب و غریب سی باتوں پر، جو ان کے عجیب و غریب سے باطل جو ہے ان کے جو ہیں کانسیپٹس ہیں. اچھا یہ بھی ہے کہ سارے شیعہ رافضی نہیں ہیں، شیعوں میں بھی رافضی ایک قسم ہے، اور شیعہ بھی سارے شیعہ بھی ان کو پسند نہیں کرتے. تو یہ رافضی ہیں جو صحابہ کرام کو کافر قرار دیتے ہیں معاذ اللہ. اور پھر اور انہی میں سے ایک آدمی حضرت علی کے بارے میں یہ کہتا ہے رافضیوں میں سے کہ انہوں نے بھی کفر کا ارتکاب کیا کیونکہ انہوں نے اس کفر کے معاملے میں کافروں کی مدد کی معاذ اللہ، یعنی صحابہ کی مدد کی. تو صحابہ کو کافر کہتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اس قسم کے، تم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو بہرحال اب ان باتوں کو مزید ڈسکس کرنے کے بجائے اس کو یہیں روکتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی دوسری چیزوں کو اگلی دفعہ ہم کنٹینیو کریں گے. لیکن غدیر قوم کا یہاں پہ معاملہ آیا تھا تو اس کو ہم نے یہاں پہ تفصیلاً ذکر کیا. وما علینا الا البلاغ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.